کے حق میں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس نے حملہ کیا، یا کسی معاہدے سے پہلے ایران کو جوہری فوجی لحاظ سے کمزور کر دینا، یہ بھی اسرائیل کی ایک خواہش تھی کہ اگر معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو ایران اتنا اس کو کمزور کر دیا جائے کہ وہ 50 ایک سال پیچھے چلا جائے. اچھا، اب آپ سوچ رہے ہو ایرانی رد عمل کیا ہونا ہے. ایران ظاہر ہے ارد گرد آخری جو اس کا حربہ ہے وہ ارد گرد امریکی اڈوں پر حملہ کرے گا. ایک دوسرا 100 ڈرونز کا، وہ میزائلوں والے ڈرونز کا حملہ کیا تھا، پہلا حملہ ایران نے اسرائیل پر، وہ رستے میں سارے ڈرونز مار گرائے گئے. 300 ڈرونز میزائلوں سے حملہ کیا ہے دوسرا ایران نے. اس میں کچھ سنا جا رہا ہے کہ جو ڈرونز میزائل ہیں وہ گرے ہیں تل ابیب پر، اسرائیلی دارالحکومت پر. 30-40 لوگوں کے زخمی اور 2 ہلاکتوں کی خبر آ رہی ہے، ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوئی. اور لہٰذا لیکن اگر حقیقت پسندانہ بات کی جائے تو ایک تو دنیا پوری اسرائیل کے ساتھ ہے. ایران کے ساتھ صرف وہ لوگ ہیں جو ڈری سیمی مذمتیں کر رہے ہیں، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو. اسرائیل اور امریکہ ہی کافی ہیں دونوں، جو ان کا ایک اتحاد ہے. تو ظاہر ہے پوری دنیا امریکہ کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے، اور ٹیکنالوجی میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. تو یک طرفہ سی ساری بات ہے. وہ آتے ہیں، آ کر حملہ کر جاتے ہیں، ایران کے مختلف چیزیں اور تباہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور ادھر دنیا میں سیمی ڈری مذمتیں جاری ہیں. آگے کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پہلا آپشن یہ ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام ختم ہو جائے. ایران کا جوہری پروگرام ختم ہو سکتا ہے. اسلام پسند حکومت ایران کی ختم ہو سکتی ہے، رجیم چینج ہو سکتا ہے. لمبا پروسیس ہے لیکن اس طرح بات جاتی دکھائی دے رہی ہے. خطے کا 14